مولا علی شیر خدا نے رسول اللہ سے وفا کا جو پیمان باندھا اسے پورا کیا، تو رسول اللہ نے بھی بتا دیا جو ہم سے معاملہ کرے وہ کبھی نقصان میں۔ علی مرتضیٰ کو کیا مقام ملا؟ اس حدیث میں رسول اللہ نے حضرت علی کو محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ بنا دیا، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، محبوب اللہ کے دنیا میں ہزاروں بندے ہوں گے، کیونکہ لفظ ولی ان کا ایک معنی ہے، محبوب معنی بنا ولی اللہ کا معنی اللہ کا پیارا۔ بولیے، ہر ولی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، لیکن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا صرف عام محبوب ہی نہیں، بلکہ میرے کریم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی۔ اے لوگو سن لو، علی کی محبت میری محبت ہے، جو میرے ویر علی سے محبت کرے گا، جو علی مرتضیٰ سے محبت کرے گا، وہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرے گا۔ حضور نے نہ صرف انہیں عام محبوب قرار دیا، بلکہ فرمایا علی کی محبت اور میری محبت ایک ہے، جو حضرت علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور آگے فرمایا فمن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا۔ اسی لیے تاویلدار گولہ پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے حب علی ہے میرے نبی، میرے علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ کہ رسول اللہ نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج علی مرتضیٰ سے نہ صرف نیکوکار اور شب زندہ دار محبت کرتے ہیں، بلکہ گناہگار بھی مولا علی سے محبت کرتے ہیں۔ جتنی مجموعی محبت حضرت علی سے دنیا کرتی ہے اس کی مثال عام نہیں ملتی۔ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ میرے کریم نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ حضرت علی کو حضور نے یمن میں بھیجا تعلیم دینے کے لیے، جیسا میں کئی مرتبہ آپ کو بتاتا ہوں، حضور اپنے بعض صحابہ کو بعض علاقوں میں بھیجا کرتے، وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، تربیت دیں، فیصلے کریں، معاملات کریں، حضور کی نیابت میں دین کو آگے چلائیں۔ حضرت علی تھوڑا عرصہ کے لیے گئے تو چند لوگوں نے حضرت علی کی کوئی شکایت حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو نبی رحمت رسول اللہ کی عمل کو اللہ کریم نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، یہ کبھی نہ سوچنا کہ میرا نبی خواہش نفس سے بولتا ہے، میرا نبی میرے حکم سے بولتا ہے۔ حضور کی بات کو خواہش نفس نہ سمجھنا۔ جب لوگوں نے حضرت علی کا شکوہ کیا تو اس حوالے سے نہیں کہ حضرت علی چچا زاد بھائی تھے تو حضور ناراض ہو گئے کہ میرے چچا زاد بھائی کا گلہ ہو رہا ہے۔ حضور نے اس قدر اس بات کو محسوس کیا کہ حضور نے ایک جنگل میں ایک ممبر بنوایا، اونچی جگہ بنوائی، لوگوں کو جمع کیا، اور آپ آخری حج سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، لوگوں کو جمع کر کے پہلا سوال کیا الست اولا منکم من انفسکم، اے لوگوں بتاؤ کیا میں محمد کریم تمہاری جانوں سے تمہیں زیادہ محبوب نہیں؟ یاد رکھیں انسان کو بہت سی چیزوں سے محبت ہے، لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے مومن ہے ہی وہی جو جان سے بھی بڑھ کر پیار خدا کے یار سے کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اگر اتنا پیار نہیں کہ اپنی جان، حضرت عمر نے کیا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے میرے رشتہ داروں سے محبوب ہیں، میرے ماں باپ سے مجھے محبوب ہے، لیکن یا رسول اللہ میری جان تو مجھے پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا لا عمر بات نہیں بنے گی۔ حضرت عمر نے سوچا جان کی کیا حیثیت ہے، یہ مصطفیٰ پر قربان ہے، حضور کے صدقے ہماری جان کو عزتیں ملی۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ اب محبوب ہیں، آپ نے فرمایا الآن یا عمر
عمر اب بات بنی۔ اس کی تشریح میں محدثین نے دیکھا الان قد کمل ایمانک یا عمر، اس کا معنی ہے اے عمر اب تیرا ایمان درجہ کمال کو پہنچا۔ تو جب ایک بندہ مومن اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے پھر مومن کامل کہلاتا ہے، اگر ایسا نہیں تو وہ مومن نہیں۔ لیکن حضور نے صحابہ سے یہی سوال فرمایا الست اولا منکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے تمہیں زیادہ محبوب نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اور صحابہ نے یہ زبانی بات نہیں کی بلکہ دل و جان سے یہ بات کی کہ حضور ہمیں جانوں سے بھی زیادہ محبوب۔ تو جب آپ نے یہ اقرار کروا لیا تو آپ نے فرمایا پھر سن لو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے۔ یہاں بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لہذا علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ میں نے کہا کیا مولا کا معنی خلیفہ ہے؟ تو معنی بنا جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ رسول اللہ ہمارے خلیفہ ہیں یا ہم ان کی امت ہیں؟ نبی تو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، یہ معنی بنتا ہی کوئی نہیں جو یار لوگوں نے آج ہمارے جاہلوں نے، ہمارے سنی جاہل بھی بات اس چیز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، اور شیعہ بھی اس سے خلافت بلا فصل کا استدلال کرتے ہیں جس کے لیے قرآن و حدیث یا لغت عرب میں کوئی دلیل موجود نہیں، بس سینہ زوری ہے۔ مولا کا معنی محبوب، مولا کا معنی پیارا، مولا کا معنی گہرا دوست، مولا کا معنی جانی یار، جو کریں یہ معنی ہے۔ مولا کا معنی سرپرست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، وہ سارے معنی، لیکن مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کسی لغت میں کوئی معنی نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بات سنی بھولے بھالے جہالت کی وجہ سے اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضور نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ دوستان گرامی قدر، گویا حضور نے بتا دیا جو علی مرتضیٰ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو بغض کرے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ حدیث جہاں تک نہیں ہے، حضور نے جب یہ فرمایا ہر صحابی کا دل مولا علی کی محبت میں تڑپنے لگا، مچلنے لگا۔ حضرت عمر اگلے دن حضرت علی سے ملے، جب ملاقات ہوئی حضرت عمر نے خوشی میں مبارکباد دی، فرمایا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو، اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، تم ہر ایماندار مرد اور عورت کے مولا اور محبوب بن گئے ہو۔